اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل ویور۔ ہم نے چیپٹر فسٹ کا آغاز کیا تھا کلاس 10 کا بایولوجی کا گیسیس ایکسچینج۔ تو گیسیس ایکسچینج ہم کہتے ہیں ایکسچینج آف گیسز، وہ کون سے تھے؟ آکسیجن تھی اور کاربن ڈائی آکسائڈ تھی بٹوین آرگینزم اینڈ سراؤنڈنگ ایریا۔ آج کا پھر ہم نے پڑھا تھا گیسیس ایکسچینج ان پلانٹ، تو وہ زیادہ تر ہوئی تھی سٹومیٹا اور لینٹیکل کے ذریعے۔ اب ہم پڑھتے ہیں گیسیس ایکسچینج ان ہیومن، کہ ہیومن میں ایکسچینج آف گیسز کس طرح ہوتے ہیں، ہیومن میں کون کون سے گیسز ایکسچینج ہوتے ہیں اور کس طرح ہوتے ہیں۔ تو گیسیس ایکسچینج ان ہیومن آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یا اس کو زیادہ تر ہم کہتے ہیں ہیومن ریسپیریٹری سسٹم۔ ایکسچینج آف گیسز جو ہوتی ہے وہ ہیومن ریسپیریٹری سسٹم کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اگر پیپر میں سوال آ جائے کہ ڈسکس گیسیس ایکسچینج ان ہیومن، تو وہ بھی اس کا یہ مطلب ہوگا، یا اس طرح سوال آ جائے کہ ایکسپلین ہیومن ریسپیریٹری سسٹم، تو وہ بھی اس طرح کا سوال ہے اور یہی جواب اس کا بھی ہے جو گیسیس ایکسچینج کا ہے۔ تو ہیومن ریسپیریٹری سسٹم زیادہ تر وہ کنسسٹ ہے 2 کمپوننٹ پہ، کون سے؟ ایئر پیسج وے اینڈ لنگ، ایک جو ہے نا ایئر پیسج وے ہے اور دوسرا لنگس ہے۔ تو ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے ابھی۔ ایئر پیسج وے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پیسج وے ہے جو کہ ہیومن ریسپیریٹری سسٹم کا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ رسپانسبل ہے، کس چیز کا رسپانسبل ہے؟ ایئر کا بٹوین انوائرمنٹ اینڈ دا لنگ۔ ہیومن ایئر پیسج وے یہ جو رسپانسبل ہے ایئر کا آرگینزم انوائرمنٹ کے درمیان اور ہیومن لنگ کے درمیان، یہ کام کرتا ہے۔ ایئر پیسج وے کیا کام کرتا ہے؟ یہ کنیکشن کرتا ہے ایئر کا آرگینزم کے درمیان اور سراؤنڈنگ ایریا کے درمیان۔ تب اب ہیومن ریسپیریٹری سسٹم کا فرسٹ کمپوننٹ ایئر پیسج وے میں اور سب کمپوننٹ ہے۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے۔ پہلا نمبر پر نوز ہے۔ نوز ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایکسٹرنل ویزیبل پارٹ آف ریسپیریٹری سسٹم ہے جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی کمپوزیشن اگر آ جائے تو یہ کمپوزڈ آف بون اینڈ کارٹیلیج ہے۔ یہ ہو گئی۔ پھر اور یہ ہمارے پاس پرائمری انٹری پوائنٹ ہے۔ اگر یہ ایم سی کیوز کے بارے میں بھی جو ہے نا اچھی پوائنٹ ہے کہ انٹری پوائنٹ آپ انہیلڈ ایئر کون سی ہے، تو وہ نوز ہے۔ نوز کے ذریعے ہم جو ہے نا ایئر کو اندر لے کے جاتے ہیں۔ اب اس کی رول جو ہے نا پلینگ سیورل امپورٹنٹ رول ان دا پروسیس آف بریتھنگ اینڈ ریسپیریٹری فنکشن، اس کی جو ہے نا وہ امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ نوز میں ہمارے پاس پھر سب موجود ہے نزل کیویٹی۔ نزل کیویٹی ہم کہتے ہیں دا چیمبر آف نوز، جو کہ نوز کے 2 چیمبر ہے، 2 ہول ہے، اس کو ہم نزل کیویٹی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس جو فنکشن آف نوز ہے نزل کیویٹی کے، نزل کیویٹی اور نوز کا کیا فنکشن ہے؟ تو انٹری پوائنٹ ہے، ایئر جو ہے نا یہ لے کے جاتا ہے، کون لے کے جاتا ہے؟ نوز لے کے جاتا ہے اندر کی طرف۔ یہ ہو گئی نوز کی پہلی فنکشن۔ دوسری فنکشن ہم کہتے ہیں ایئر فلٹریشن، کہ وہ فلٹر کرے گی۔ کون فلٹر کرے گی؟ نوز فلٹر کرے گی کس چیز کو؟ وہ فلٹر کرے گی ایئر کو۔ میوکس ممبرین، میوکس ہم کہتے ہیں بلغم کو، وہ کیا ٹریپ کرے گی؟ ان سے ڈسٹ، پولن، پولوٹنٹ اینڈ ادر ہارمفل پارٹیکل، وہ پارٹیکل جو کہ پولوٹنٹ ہو، جو کہ ہارمفل ہو، جو کہ نقصان دہ ہو، وہ کیا کون فلٹر کرے گا؟ نوز فلٹر کرے گا، اور اس کو صاف کرے گا اور لے کے جائے گا اندر ہیومن ریسپیریٹری سسٹم کی طرف، اور اس کو موئسٹ کرے گا، اس کو جو ہے نا نمی پرووائڈ کرے گا، وارم کرے گا۔ کس چیز کو وارم کرے گا؟ نزل کیویٹی، وہ وارم کرے گی ایئر کو، تاکہ وہ اندر جو ٹیمپریچر ہے اس کو جو ہے نا اس کو مناسب کرے۔ پھر اس کے علاوہ اور فنکشن سیلیا ہمارے پاس جو ہے نا وہ اسمال نیومیریس ہیئر لائک اسٹرکچر ہے جو کہ پریزنٹ ہے نزل کیویٹی کے درمیان، اور وہ جو ہے نا پریونٹ کرے گا پوریجن پارٹیکل فرام ریچنگ لنگس۔ وہ پریونٹ کرے گا کس چیز کا؟ پریونٹ کرے گا ہارمفل بیکٹیریا، وائرس جو بھی ہو جس کو جو ہے نا وہ نقصان دہ ہو، وہ پریونٹ کرے گا سیلیا۔
اب دوسرے نمبر پر پیرنگس ہے. پیرنگس ہم کہتے ہیں یہ MCQs کے بارے میں بھی امپورٹنٹ ہے کہ پیرنگس کیا چیز ہے. تو یہ ایک اسٹیشن ہے, یہ ایک جگہ ہے, وہ جگہ جہاں پہ ماؤتھ اور نوز دونوں کھول سکے, دونوں اوپن ہو سکے. تو یہ اس کی ڈیفینیشن بھی ہو گئی کہ پیرنگس از دا اسٹیشن ویئر ماؤتھ اینڈ نوز ریجن بوتھ اوپن. یہ ہو گئی. اب پیرنگس کو ہم تھروٹ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کس چیز کو ہم تھروٹ کہہ سکتے ہیں. تو یہ پیرنگس کو ہم تھروٹ کہہ سکتے ہیں. یہ جو ہے نا پارٹ آف بوتھ ڈائجسٹیو اینڈ ریسپیریٹری سسٹم ہے. کون پارٹ آف بوتھ ڈائجسٹیو اینڈ ریسپیریٹری سسٹم ہے؟ تو وہ پیرنگس ہے. اس کے علاوہ اس کی جو شیپ ہے وہ کون ہے؟ کونیکل شیپ ہے, اور یہ ہمارے پاس اباؤٹ 4.5 انچ لانگ ہے اور مسکولر پیسج ہے. اور یہ بھی ہمارے پاس لائن ہے بائی میوکس ممبرین, یہ بھی ارد گرد میوکس ممبرین اس کے لگا ہوا ہے. یہ ہمارے پاس مسکولر ٹیوب ہے لوکیٹڈ بیہائنڈ دا نزل کیوٹی اینڈ ماؤتھ. تو یہ ہمارے پاس مسل سے بنا ہوا ہے جس کی لوکیشن ہے بیہائنڈ نزل کیوٹی اینڈ ماؤتھ. تو نزل کیوٹی اور ماؤتھ کے جو ہے نا بیہائنڈ موجود ہے اس کی لوکیشن. اب اس کی فنکشن پیرنگس ہے کہ پیرنگس کیا کون کون سے فنکشن موجود ہے. تو اس کے فرسٹ نمبر پر ایئر پیسج ہے کہ یہ ایئر پیسج ہمارے پاس اس کی فنکشن ہے کہ یہ پرووائڈ کرے گا. کیا پرووائڈ کرے گا؟ یہ پرووائڈ کرے گا اے پاتھ وے, ایک اور راستہ پرووائڈ کرے گا جو کہ جس کے ذریعے ایئر ٹریول کر سکیں. کہاں پہ؟ فرام نوز ٹو ادر پارٹ آف دا ریسپیریٹری سسٹم. دوسرا ہم کہتے ہیں کہ اس کی پیرنگس کی ایک اور امپورٹنٹ فنکشن ہے سوالونگ. سوالونگ یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس کیا کرے گا؟ یہ نگلنے کی عمل کو آسان بناتا ہے. کون آسان بناتا ہے؟ پیرنگس. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو خوراک اور مالغات منہ سے نالی کی طرف جاتے ہوئے گلے کی نالی سے گزرتے ہیں تو معدے کی طرف جاتے ہیں. پیرنگس اب کیا کام کرتا ہے؟ پیرنگس محفوظ اور مؤثر نگلنے کے لیے درکار پیچیدہ غذائیتی حرکات کو جو ہے نا ایک و کردار ادا کرتا ہے. یہ سوالونگ ہم کہتے ہیں نگلنے کی عمل کو. تو یہ پیرنگس کیا کام کرتا ہے؟ یہ پیرنگس جو ہے نا یہ الگ الگ جو ہے نا خوراک کو اپنے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے اور پانی کو یا ایئر کو اپنے راستے کی طرف. کس کے ذریعے؟ اسوفیگس کے ذریعے. اسوفیگس ہم کہتے ہیں خوراک کی نالی کو. اسوفیگس وہ راستہ ہے جس میں خوراک جو ہے نا وہ فرام اپورڈ ڈاؤن ورڈ موومنٹ کرتا ہے. اب ایپیگلوٹس فنکشن کرتا ہے. ایپیگلوٹس ہم کہتے ہیں کہ پیرنگس جو ہے نا اس میں ایک ہاؤس پلیپ لائک اسٹرکچر موجود ہے. اب اس کو ہم نام دیتے ہیں ایپیگلوٹس. ایپیگلوٹس کیا کام کرتا ہے؟ ایپیگلوٹس جو ہے نا اس کی پوزیشن کیا ہے؟ یہ پوزیشن ہے بیس ٹنگ کے جو ہے نا بیس پہ موجود ہے. اب ڈیورنگ سالونگ ایپیگلوٹس پول ڈاؤن اوور دا گلاٹس. جب ہم خوراک جو ہے نا نگلنے کی صورت میں ہو تو یہ ایپیگلوٹس جو ہے نا یہ پول ڈاؤن اوور دا گلاٹس, یہ اوپننگ انٹو دا لیئرنگ. سو یہ جو ہے نا ایپیگلوٹس گلاٹس کے اوپر آتا ہے اور اس کو سیل اپ کرتا ہے. جب اس کو سیل اپ کرتا ہے تو خوراک جو ہے نا وہ اسوفیگس کی طرف جاتا ہے اور یہ جو پانی یا جو ایئر ہے یہ اپنی راستے میں آتے ہیں. تو پیرنگس پلیپ نما ڈانچہ ہے. یہ ایک پلیپ لائک اسٹرکچر ہے جو ایپیگلوٹس جس کو ہم ایپیگلوٹس کہتے ہیں جو زبان کی بنیاد پر واقع ہے. نگلنے کے دوران ایپیگلوٹس کے اوپر تہ کر دیتی ہے, وہ اس کو کلوز کر دیتی ہے, اسے بند کر دیتی ہے اور خوراک اور کو ہوا کے راستے میں داخل ہونے سے روکتی ہے. یہ کیا کام کرتی ہے؟ یہ ایسا کام کرتی ہے کہ خوراک کو اسوفیگس کی طرف لے کے جاتی ہے اور ایئر کو جو ہے نا اپنے راستے پہ. یہ کس چیز کا؟ یہ پیرنگس کا کام ہے. اب پیرنگس کا اور کام کیا ہے؟ ریزوننس ان سپیچ ہے کہ وہ سپیچ میں باتوں میں کیا پرووائڈ کرے؟ ریزوننس. وہ ایک جو ہے نا نارملٹی پیدا کرے, نارمل سپیچ. لیرنگس چوتھا نمبر پوائنٹ ہے. لیرنگس ہم کہتے ہیں اس کو وائس بگس بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیرنگس کو ڈوول رول, اس کی دو رول ہے. کون کون سے؟ ایک تو ایئر کینال ہے اور دوسرا اوریجن آف آرگن آف وائس ہے. اس کے ذریعے یہ ایک آرگن ہے کہ جس کے ذریعے ہم بول سکتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم ایئر جو ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں اپورڈ سے ڈاؤن کی طرف.
اب یہ جو اس کی کمپوزیشن ہے کارٹیلیج ہے، یہ کارٹیلیج سے بنا ہوا ہے۔ اب یہ کارٹیلیج سے کیوں بنا ہوا ہے؟ اس لیے بنا ہوا ہے کہ جو ایئر ہے وہ آسانی سے ڈاؤن ورڈ موومنٹ کرے، اور یہ بھی اس کے ارد گرد جو ہے نا میوکس ممبرین لگا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، اور اس کی وائٹل سٹرکچر جو ہے نا یہ لوکیٹڈ ہے ان دا تھروٹ بٹوین پیرنگس اینڈ ٹریکیا، یہ ٹریکیا اور پیرنگس کے درمیان جو ہے نا اس کی لوکیشن ہے، یہ موجود ہے۔ اب اس کا پیرنگس کا فنکشن کیا ہے؟ تو وائس پروڈکشن ہے، ہم نے اس کو کہا وائس باکس ہو۔ جب ہم نے اس کو وائس باکس کا نام دے دی تو یہ کیا کرے گا؟ وائس پروڈکشن کرے گا، وائس پروڈکشن کرے گا ساؤنڈ پر اسپیچ ہو۔ دوسرا ایئر وے پروٹیکشن، یہ حفاظت کرے گا، ایئر وے پروٹیکشن، ایئر وے کی پروٹیکشن کرے گا، ایئر وے کی جو ہے نا وہ حفاظت کرے گا ڈیورنگ سالونگ دا ایپیگلوٹس۔ یہ اب ہم نے ابھی پڑھا کہ یہ جو ہے نا خوراک اپنی راستے پہ اس کو لے کے جائے گا، اور ایئر اور واٹر کو اپنی راستے پہ۔ کنٹرول آف بریتھنگ، اب ایئر وے پروٹیکشن کے علاوہ یہ کیا کرے گا؟ کنٹرول آف بریتھنگ کرے گا، یہ بریتھنگ کے ریٹ کو کنٹرول کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اسی طرح PDF کے نوٹس جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر سکیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نیچے ہم ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک شیئر کرتے ہیں، آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو ہے نا وہ گروپ جوائن کریں تاکہ آپ کے پاس اسی طرح کے نوٹس ہو جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹاپک ریلیٹڈ ہے، میں نے بہت محنت کی ہے، اسی طرح جو ہے نا ٹاپک کے مطابق میٹیریل جمع کی ہے، تو آپ لنک کے ذریعے گروپ کو جوائن بھی کر سکتے ہیں، اور ڈیلی کے بیس پہ وہاں پہ ہماری لیکچر کی جو لنک ہے وہ شیئر ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایئر وے پروٹیکشن جو ہے نا یہ کرے گا، کون کرے گا؟ یہ ہمارے پاس لیرنگس کرے گا، اور کنٹرول آف بریتھنگ کے ریٹ کو بھی یہ کنٹرول کرے گا لیرنگس۔ اس کے علاوہ پروڈکشن آف کگ ریفلیکس جو ہے نا یہ بھی کرے گا، کیا کرے گا؟ یہ ہمارے پاس جو کگ ریفلیکس ایکشن ہے وہ برقرار رکھے گا۔ اور ٹریکیا پائپ نمبر پر موجود ہے ٹریکیا، اس کو ہم یہ امپورٹنٹ ہے بہت کہ اس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں وائنڈ پائپ۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس راستے کے ذریعے ونڈ جو ہے نا وہ موومنٹ کرے گی، ایئر موومنٹ کرے گی اپورڈ۔ ریسپیریٹری سسٹم ہم نے ایئر پیسج وے شروع کی ہے، اس پہ پائپ نمبر پر ٹریکیا موجود ہے۔ یہ ایک وائٹل پارٹ ہے ہیومن ریسپیریٹری سسٹم کا، امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ یہ ہمارے پاس فلیکسیبل ہے اور ٹف، سخت ہے اور فلیکسیبل، نرم بھی ہے۔ ایکسٹینڈ ہے کہاں سے؟ لیرنگ سے جو ہے نا وہ شروع ہوا ہے اور وہ اینڈ ہوا ہے کہاں پہ؟ انٹو دا لیفٹ اینڈ رائٹ برونکی۔ اس کی لوکیشن جو ہے نا لیرنگ سے شروع ہوا ہے اور اینڈ کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ ہمارے پاس لیفٹ اور رائٹ برونکی میں جو ہے نا ختم ہوا ہے۔ further divide into small bronchi and bronchiole in the lung، یہ جو ہے نا لنگ میں further اس کی ڈیویژن ہوئی ہے smaller bronchi میں۔ اب ٹریکیا جس کو ہم وائنڈ پائپ کہتے ہیں، تو اس کی رول فنکشن کیا ہے؟ تو ایئر کنڈکشن ہے کہ یہ جو ہے نا ایئر پروڈیوس کرے گا، اور اس کو پاتھ وے جو ہے نا ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہ ہمارے پاس ایئر کو ایک خاص پاتھ وے پرووائڈ کرے گا۔ ایئر وے پروٹیکشن وہ یہ اور کی طرح ایئر وے پروٹیکشن کرے گا، ری انفورسمنٹ کرے گا۔ یہ ہمارے پاس ٹریکیا جو کہ سی شیپ رنگ کارٹیلیج الانگ اٹس لینتھ، وہ جو ہے نا ری انفورسمنٹ کرے گا۔ ٹیمپریچر ریگولیشن کرے گا۔ ٹیمپریچر ریگولیشن کس طرح کرے گا؟ ٹیمپریچر جو ہے نا نارمل ٹیمپریچر اس کو پرووائڈ کرے گا، نہ بہت زیادہ اور نہ بہت کم۔ 6 نمبر پہ ہمارے پاس موجود ہے برونکی۔ تو برونکی ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس اور پارٹ کی طرح امپورٹنٹ پارٹ ہے ہیومن ریسپیریٹری سسٹم کا، اور یہ جو ہے نا کروسیکل امپورٹنٹ رول پرووائڈ کرتا ہے کس چیز میں؟ ڈسٹریبیوشن آف ایئر میں۔ ڈسٹریبیوشن آف ایئر میں برونکی کا رول جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے، اور اسی طرح فیسیلیٹیٹ ایکسچینج آف گیسز ان دا لنگ، یہ کیا کرے گا؟ یہ دو کام کرے گا، ڈسٹریبیوشن آف ایئر کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسچینج آف گیسز جو ہے نا وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا ان دا لنگز۔ اب برونکی جو ہے نا 2 مین برانچز ہے، لیفٹ اینڈ the bronchi are the 2 main branches that originate from the trachea and further divide into smaller bronchiole with the lungs۔ اب اس کی بھی جو ہے نا further division ہوتی ہے لنگ میں small bronchiole کی۔
फंक्शन ऑफ ब्रोंकी, अब ब्रोंकी का किरदार किया है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में या एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, तो ये भी एयर कंडक्शन करेगा। द फंक्शन ऑफ द ब्रोंकी इज़ टू कंडक्ट एयर फ्रॉम ट्रेकिया इनटू द लंग, ये एयर कंडक्शन करेगा, ये एयर लेके जाएगा कहाँ से, फ्रॉम ट्रेकिया, जो ट्रेकिया इसका ऊपर पार्ट है वहाँ से ये एयर कंडक्ट करेगा, लेके जाएगा इनटू द लंग, लंग की तरफ। और दूसरा जो है ना एयर प्रोटेक्शन कराएगा, एयर वे प्रोटेक्शन करेगा, और की तरह ये भी जो है ना वो हिफाजत करेगा किस चीज़ का, एयर वे की, जहाँ पे एयर मूवमेंट हो वो स्टार्ट है अपवर्ड से डाउन की तरफ हो। इसके साथ साथ ये करेगा वार्मिंग एंड ह्यूमिडेशन, ये जो है ना एयर को वार्म करेगा और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा, ब्रोंकी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर हो, इसके आपको जो पता है कि इसके आगे लंग्स आ रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा एयर को हास अमाउंट में लेफ्ट और राइट लंग्स में। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर ली, एयर पैसेजवे। एयर पैसेजवे फिर सब कंपोनेंट है, लेरिंग्स थी, पेरिंग्स थी, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, और अब जो है ना हमारे पास दूसरा ह्यूमन एयर पैसेजवे के साथ साथ दूसरा पार्ट ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम या ह्यूमन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लंग्स मौजूद हैं। तो लंग्स इसमें काफ़ी ज़्यादातर एमसीक्यूज़ जो है ना हमने हाईलाइट की है कि लंग्स जो है ये हमारे पास स्पॉन्जी लाइक सेक है, ये जो है ना इसकी नेचर स्पॉन्जी है और सेक की तरह है। इंटरनल आर्गन है जो कि हम नहीं देख सकते विदाउट मतलब माइक्रोस्कोप, या इसको हम इंटरनल आर्गन कहते हैं। 2 इन नंबर, ये हमारे पास 2 इन नंबर है, लेफ्ट एंड राइट हो लोकेटेड। अब इसकी लोकेशन अगर इस तरह एमसीक्यूज आ जाए कि लंग्स आर लोकेटेड वेयर हो, तो ये इसकी लोकेशन जो है ना चेस्ट केविटी या चेस्ट केविटी को हम थोरिक केविटी भी कह सकते हैं, इसकी लोकेशन वहाँ पे है और सराउंडेड। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि लंग्स के जो है ना इर्द गिर्द एगो मेम्ब्रेन लगा हुआ है, इस मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं प्लूरा, और इस प्लूरल मेम्ब्रेन जो है ना इसमें एक फ्लूइड मौजूद है, इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं प्लूरल फ्लूइडो। एयर सेक, अब एयर सेक क्या चीज़ है, लंग्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एयर सेक विच लुक लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स। लंग्स में हमारे पास जो है ना बंचेस ऑफ ग्रेप्स, अंगूर की तरह वंचक है जिसको हम एयर सेक कहते हैं। अलवेलाई, अब ये इसके तरह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमने जो है ना काफ़ी मेहनत की है, अगर आप काइंडली इसको गौर से देखें कि इससे रिलेटेड एसिलोज बेस हम इसको कहते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आ जाए, इसी तरह भी आ सकता है कि राइट नोट ऑन एल्वेलाई या राइट नोट ऑन लंग्स हो, तो आप जो है ना आप आसानी से यहाँ से वो जो है ना रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अलवेलाई हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक टीनी थिन वॉल सेक फाउंड विदन द लंग। अलवेलाई हमारे पास जो है ना माइक्रोस्कोपिक है, स्मॉल है, टीनी है और थिन वॉल सेक है। कहाँ पे है, ये हमारे पास मौजूद है लंग में। अब इसकी नंबर जो है ना 274 से लेकर 790 मिलियन अलवेलाई प्रेजेंट इन लंग को, एक लंग में या जिसको हम कहते हैं लंग्स में, दोनों लंग्स में 274 से लेकर 790 मिलियन अलवेलाई प्रेजेंट है। इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज, अगर पेपर में सवाल आ जाए या एमसीक्यूज आ जाए टेस्ट में कि गैसियस एक्सचेंज जो है ना वो कंप्लीट होती है कहाँ पे, तो वो अगर होती है लंग्स में, और लंग में कहाँ पे, तो वो अलवेलाई में। अलवेलाई आर लोकेटेड एट द टर्मिनल एंड ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना ये हमारे पास एक रिस्पिरेटरी ट्री की तरह है, और अलवेलाई इसकी जो है ना टर्मिनल एंड है, ये इसकी बेस वाली एंड है, आखिरी हिस्सा है इसका। At the end of each bronchiole there is a cluster of alveoli resemble bunches of grape। हो ये जो है ना इसको हम bunches of grape भी कह सकते हैं। अब इसकी alveoli की फंक्शन क्या है, तो ये अभी हमने रीड की कि इसकी फंक्शन ये है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा। कौन कौन से गैस को एक्सचेंज करेगा, जो ऑक्सीजन हमने आउटसाइड एनवायरनमेंट से ली है वो वो जो है ना मूवमेंट उसकी हो गई एयर पैसेजवे और वो लंग की तरफ पहुंच गई। एयर जो लंग की तरफ ऑक्सीजन पहुंच गई वो अलवेलाई में पहुंच गई, और फिर अलवेलाई उसकी एक्सचेंज करेगी, वो इसको लेके जाएगी इनसाइड, और वो इनसाइड से जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगी आउटसाइड एनवायरनमेंट।
یہ اس کی فنکشن ہو گئی۔ آکسیجن ڈیلیوری اس میں آ گئی کہ یہ کیا کرے گی، آکسیجن کی ڈیلیوری کرے گی، آکسیجن لے کے جائے گی کہاں پہ، بائی دا پلمونری وین ٹو دا لیفٹ سائڈ آف دا ہارٹ۔ تو یہ جو ہے نا وہ الویلائی کیا کرے گی، یہ آکسیجن کی ڈیلیوری کرے گی کس چیز کے ذریعے، پلمونری وینز کے ذریعے لیفٹ سائڈ آف دا ہارٹ۔ تو لیفٹ سائڈ میں لے کے جائے گی ہارٹ کے پلمونری وین کے ذریعے، اور اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ ریموول کرے گی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ جو پروڈیوس ہوئی ہے ایز اے ویسٹ پروڈکٹ کو، تو وہ اس کی جو ہے نا ریموول کرے گی۔ کون ریموول کرے گی؟ الویلائی۔ اسی طرح لنگ الاسٹیسٹی، لنگس کو ایک خاص و الاسٹک شیپ دے گی، کون؟ الویلائی۔ الویلائی اینڈ دیئر سراؤنڈ اسٹرکچر کنٹریبیوٹ ٹو دا الاسٹیسٹی آف دا لنگ۔ ایز وی انہیل دا الویلائی ایکسپینڈ اینڈ وین وی ایکہیل دے ریکوائل allowing the lung to maintain their shape۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ لنگس کی جو ہے نا ایک خاص اپنی الاسٹیسٹی ہے، یہ کس نے پرووائڈ کی ہے؟ یہ پرووائڈ کی ہے الویلائی نے۔ اسی طرح الویلائی اور کیا کام کرے گی؟ وہ امیون ڈیفینس کرے گی، ہیومن امیونٹی سسٹم جو ہے نا وہ اس کی ڈیفینس کرے گی۔ یہ بھی فنکشن ہو گئی الویلائی کی۔ الویلائی آر ایکوپڈ ود اسپیشلائزڈ امیون سیل، اس میں جو ہے نا اسپیشلائزڈ امیون سیل موجود ہے۔ کہاں پہ؟ الویلائی میں۔ تو وہ امپورٹنٹ رول پرووائڈ کرتے ہیں امیون سسٹم کی۔ اسی طرح اگر آپ ڈائیگرام کو دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے منشن کی ہے ویریس پارٹ جو ابھی ہم نے جو ہے نا ڈسکس کی۔ نوز ہو گئی، نسل کیوٹی ہو گئی، پیرنگس۔ پھر جو ہے نا تھوڑا سا ریویو دیتے ہیں اپنی ٹاپک کو۔ ہم نے ہیومن ریسپیریٹری سسٹم شروع کی تھی یا گیسیس ایکسچینج، تو وہاں پہ دو کمپوننٹ ہے، ایئر پیسیج وے اور لنگ۔ ایئر پیسیج وے پھر فردر ڈیوائڈ ہوئی تھی، نوز، نسل کیوٹی، لیرنگس، پیرنگس، ٹریکیا، برونکی اینڈ برانکیول۔ اور اسی طرح لنگس ہم نے ریڈ کی، تو لنگس ہمارے پاس اس کی سائز پڑھی، شیپ پڑھی، اور اس کے بارے میں امپورٹنٹ MCQs پڑھے۔ اور اس کے علاوہ پھر جو ہے نا الویلائی پڑھی، الویلائی کے بارے میں بھی امپورٹنٹ ڈسکشن کی، اور الویلائی کی جو فنکشن تھی وہ بھی ریڈ کرتی۔ تو یہاں پہ ایکسچینج آف گیسز ختم ہوئی، جو کہ آکسیجن ہم نے انٹر کی تھی نوز کے ذریعے انوائرمنٹ سے، وہ گئی ایئر پیسیج وے کے ذریعے کہاں پہ؟ الویلائی تک ہو۔ الویلائی سے پھر جو ہے نا الویلائی نے جو کاربن ڈائی آکسائڈ ویسٹ ایز اے ویسٹ مٹیریل پروڈیوس ہوئی تھی انسائڈ دا جو ہم نے استعمال کی تھی، تو وہ اس کو ایبزارب کرے گی الویلائی، اور اسی راستے سے وہ آکسیجن جہاں پہ موومنٹ کی تھی ہوئی تھی آکسیجن کی، تو یہ الویلائی کاربن ڈائی آکسائڈ کو اسی طرح ویسٹ مٹیریل جو بنی ہوئی ہے بلڈ کے ذریعے، تو وہ اس کو لے کے آئے گی انوائرمنٹ کی طرف۔ تو یہاں پہ ہمارا ٹاپک کو ختم ہوا ہے ہیومن گیسیس ایکسچینج ان ہیومن یا ہیومن ریسپیریٹری سسٹم۔